بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فیض یہ کرم ہو۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَاتًا فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، بے شک بنائی ہم نے ان کے لیے یہ نشانیاں، کیا ان میں سے ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے ان کے وقت میں ایک دفعہ پھر آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ختم ہوئی اور دوبارہ پیدائش ہوئی، اور نوح کی عمر 950 سال ہے، اتنی لمبی عمر کہ جس کے متعلق اب خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور نوح علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر کے فرما رہا ہے کہ میں نے یہ ساری نشانیاں مخلوق خدا کی عبادت اور ذکر کے لیے بنائی ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ بھی ایک عبرت ہے مخلوق خدا کے لیے، اس سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی ساری زندگی مخلوق خدا تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے گزری۔ بڑے خلوص اور محبت سے ایک ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا اور انہیں سمجھاتے کہ دیکھو تمہارا مالک خالق وحدہ لا شریک ہے، تم اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، تم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لیکن شیطان اور نفس سے لوگ اس قدر مغلوب ہو چکے تھے کہ نوح علیہ السلام کو جواب دیتے تھے کہ تم کون ہو ہمیں یہ باتیں بتانے والے؟ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، تم کس طرح خدا تعالیٰ کے رسول ہو سکتے ہو؟ تمہارے میں کیا صفت ہے، کیا بڑائی ہے؟ اور پھر نوح علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹتے تھے اور مارتے تھے، اور وہ ہمیشہ اپنی اس کوشش میں روتے رہتے تھے، اس لیے انہیں نوح کہا جاتا ہے کہ وہ نوحہ کرتے تھے، ہر وقت روتے تھے۔ یہاں ہمارے لیے عبرت کا مقام یہ بنا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال مخلوق خدا میں تبلیغ کی اور کوئی نہ مانا، اور سخت قسم کی انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی، لیکن نوح علیہ السلام کبھی بھی بد دل نہیں ہوئے۔ کبھی بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ مالک الملک جو وحدہ لا شریک ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے راستے میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کی مخلوق میرے ساتھ کیا برتاؤ کر رہی ہے، وہ کیوں نہیں اس مخلوق کو سزا دیتا ہے، اس مخلوق کو وہ کیوں نہیں سمجھاتا، وہ میری کیوں نہیں حفاظت کرتا، اور میری عزت و عظمت ان لوگوں کے دلوں میں کیوں نہیں پیدا کرتا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بنا اور عبرت کا سبب بنا کہ نوح علیہ السلام اپنی ساری لمبی زندگی میں استقامت رکھتے ہوئے قائم رہے اور مخلوق خدا کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ ان کے سامنے صرف ایک ہی بات تھی کہ مجھے جو حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے اس کو پورا کرنا ہے، میں نے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا پورا کرنا ہے۔ مخلوق خدا کو خدا تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ان کو ہدایت دے یا نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ میری حفاظت فرمائے یا نہ فرمائے۔ جس میں وہ راضی ہے میں اسی میں راضی ہوں۔ تو رہتی دنیا کے لیے یہ ایک عبرت کا مقام بن گیا، ایک سبق بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو شخص بھی عمل کرتا ہے اسے ہمیشہ استقامت رکھنی چاہیے، اور استقامت ہی کامیابی کی نشانی ہے۔ کسی مقام پر آ کر بھی بد دل نہیں ہونا چاہیے، خواہ کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی رکاوٹ ہو۔ اگر ایمان انسان کا درست ہے، اگر اس کا یہ ایمان ہے کہ مالک الملک دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ہے، اور پھر اس کو یقین ہے کہ میں وہی کام کر رہا ہوں جو مالک الملک نے مجھے حکم دیا ہے، تو اس کو اس راستے میں جتنی بھی اذیتیں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں پیش آئیں، اسے خوش ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ مہربانی فرما رہا ہے۔ دوسری چیز جو مقام عبرت ہے وہ یہ ہے کہ 950 سال گزرنے کے بعد جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مخلوق خدا تعالیٰ حد سے بڑھ گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق ہوئی کہ اب ایک دوسرا سبق بھی مخلوق خدا کو دینا ہے، تو پھر انہوں نے خدا تعالیٰ کے سامنے کہا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر،
پس پکارا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہ اے العالمین میں اب مغلوب ہوں، پس میری مدد فرما۔ یہ ایک دوسرا سبق تھا جو مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ نے دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کو پہنچا اور اس نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، ایک لمبی چوڑی کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے بہت بڑی کشتی بنائی اور وہی متکبر مغرور شیطان کے مارے ہوئے جب پاس سے گزرتے تھے تو ہنستے تھے کہ یہ نوح کیا کر رہا ہے، خشکی میں ایک کشتی بنا رہا ہے اور اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، یہ کس لیے بنا رہا ہے؟ جب کشتی تیار ہو گئی تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب اس میں سوار ہو جاؤ اور ان مومنین کو بھی سوار کرو جنہوں نے آپ کی تابعداری اختیار کی۔ چانچہ نوح علیہ السلام اس میں سوار ہوئے اور بارش شروع ہو گئی، زمین سے پانی کے چشمے ابلنے شروع ہو گئے، آنن فانن ساری کائنات پانی سے بھر گئی۔ اور نوح علیہ السلام کا لڑکا جب بھاگنے لگا تو نوح علیہ السلام نے شفقت پدری سے مغلوب ہو کر اس کو کہا دیکھو ادھر خدا تعالیٰ کی پناہ میں آؤ تاکہ تم بچ جاؤ، خدا کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں اپنے آپ کو پانی سے بچا لوں گا۔ پہاڑ پر چڑھ گیا، پہاڑ پر بھی پانی پہنچا تو وہ درخت پر چڑھ گیا اور درخت جو تھا وہ بھی پانی میں ڈوب گیا اور وہ بھی غرق ہو گیا۔ لیکن جب غرق ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ میرے اہل سے ہے، اس کو بچا کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ انہ لیس من اہلک، یہ تمہاری اولاد سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلنے والا، لہذا یہ تمہاری اولاد سے نہیں ہے۔ یہاں ہم کو پھر دو سبق ملے، ایک یہ کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی خدا تعالیٰ کے راستے پر ہو، خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ اکیلا چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ علیم و بصیر، سمیع و بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور ہر چیز جانتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی حالت دیکھ رہا ہے، اگر اس کا ایمان پختہ ہے اور اس کو استقامت حاصل ہے اور خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے تو مالک الملک اسے کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ بر وقت اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، جتنی بھی ان کو تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، اللہ تعالیٰ کی ان کو مدد پہنچی۔ اور کوئی شخص کبھی یہ نہیں کہہ سکتا، نہ کہہ سکا اب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد تھی وہ بے وقت تھی۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ مدد کا کون سا وقت مناسب اور بر وقت ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی امداد فرمائی اور ایسے وقت میں فرمائی کہ جس وقت مناسب تھی۔ نوح علیہ السلام کی پھر مدد فرمائی گئی کہ وہ سارے لوگ متکبر مغرور سرداران قوم تھے جو نوح کو ایک ادنا اور عاجز انسان سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا، ان کے نشان تک مٹا دیے۔ یہ دوسرا سبب مخلوق خدا کے لیے، کیا لوگوں جو اللہ تعالیٰ پر اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہو، یہ یقین رکھو کہ اگر تمہیں استقامت حاصل ہے، تمہارا عمل درست ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، آخر فتح تمہاری ہوگی، تمہارے دشمن اور تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے۔ تیسرا سبق جو اللہ تعالیٰ یہاں اس ارشاد پاک میں دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی رشتے ہیں جو مخلوق خدا تعالیٰ کو گمراہ کرتے ہیں، غافل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں اور جرم کا ارتکاب کرنے پر مجبور کرتے ہیں، یہ دنیاوی رشتے ہیں، دنیاوی محبتیں ہیں۔ یہ سب رشتے نہیں بلکہ دھوکہ ہے۔ جو اصلی رشتہ ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہے۔ دنیا میں جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ یا بیٹے اور باپ کا ہے یا باپ اور بیٹے کا ہے، یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا اور حکم دیا اعلانیہ کہ یہ تمہارا لڑکا نہیں، کیونکہ تمہارے راستے پر نہیں، تمہارے اللہ کے راستے پر نہیں، تمہارے اللہ تعالیٰ کو ماننے والا نہیں، لہذا تمہارا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ نہ ثابت ہو گیا کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی کوئی رشتہ نہ رہا اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ اور اسی طرح قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام کے والد کو فرشتے پکڑ کر جہنم میں سے جانے والے ہوں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کروں گا، تو وہ خدا تعالیٰ کے سامنے التجا کریں گے، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ یہ تمہارا باپ نہیں ہے، ذرا دیکھو اس کی طرف۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب نیچے نظر کر کے دیکھیں گے تو اس کی شکل ایک گربیجو کی ہوگی،
جسے فرشتے ٹخنوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ تو معلوم ہوا باپ اور بیٹے کا رشتہ، بیٹے اور باپ کا رشتہ بھی کوئی رشتہ نہیں، رشتہ اسی وقت تک ہے جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اسی کے لیے ہے، وہی مضبوط رشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعات کو ہمارے لیے عبرت کا مقام بنایا کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کے راستے پر آئے ہو تو ایسی استقامت رکھو کہ پھر تمہیں کوئی دنیا کی چیز ہلا نہ سکے اس راستے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے راستے میں استقامت رکھنے والے ہیں ان کا دوست ہوں، اور میں ان کو جو وہ چاہیں گے عطا کروں گا، دنیا و آخرت میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد کی اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا۔ تیسری یہ بات کہ دنیا میں جتنے بھی انسان گمراہ ہوتے ہیں، جتنے بھی جرائم کرتے ہیں، وہ سب دنیاوی رشتوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کوئی چوری کرتا ہے، اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے بہت سا مال جائیداد جمع کروں گا۔ بددیانتی کرتا ہے، اس طرح کئی جرم جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جرائم کی وجہ جو بھی ہوتی ہے وہ دنیاوی محبتیں اور رشتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فضول رشتے اور دھوکے ہیں، ان کے لیے تم اپنی عاقبت خراب کرتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرو، اس کے راستے میں جو ہے اس سے محبت کرو، وہ تمہارا رشتہ دار ہے، وہ تمہارا دوست ہے، اس سے تمہارا تعلق ہے، اور خبردار دنیاوی حالات سے مغلوب ہو کر، دنیاوی واقعات سے مغلوب ہو کر تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے منہ کو پھیرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم خود ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ انسان ایک بہت کمزور مخلوق ہے اور وہ نفس اور شیطان کے ورگلانے پر کئی بار ڈاواں ڈول ہوتا ہے۔ جب بھی اسے مصیبت اور تکلیف آتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوں، میں تکلیف اٹھا رہا ہوں، پھر بھی مجھے یہ تکلیف ہے، کیوں مجھے یہ تکلیف ہے؟ مالک الملک یہ دور کیوں نہیں کرتا؟ لیکن کبھی اس کو یہ سوچ بھی آتی ہے کہ مالک الملک جس کے متعلق میں یہ شکوہ کر رہا ہوں اس کے تو اتنے احسانات ہیں کہ میری ساری زندگی اگر سجدے میں گزر جائے تو اس کے ایک احسان کا میں بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم تمام لوگوں سے قیامت کے دن نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا جو انہیں دنیا میں عطا کی گئی ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم کو تو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے اور ایک وقت کا نہیں ملتا، بعض وقت کئی دن کھانا نہیں ملتا، پھٹے ہوئے ہمارے کپڑے ہیں، ایک کملی میں ہم پھر رہے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلوار لٹکائے ہوئے پھر رہے ہیں، تو پھر کس نعمت کا ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ٹھنڈی ہوا میں سانس نہیں لیتے؟ کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ کیا تم اس کا بدلہ کر سکتے ہو؟ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو ہر انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے صرف ایک احسان کے بدلے ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ اب میں کیا کروں، میرے تو سارے اعمال صرف ایک احسان کے بدلے میں ختم ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل پہنچے گا جو اسے بچائے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ حاضرین مجلس، یہ سب بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صحیح زندگی گزارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر استقامت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی کیفیت کی ضرورت ہے، ایک ایسی روشنی کی ضرورت ہے، ایک ایسے دماغ کی ضرورت ہے جو انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی توفیق دے۔ وہ روشنی کون سی ہے؟ وہ روشنی ہے جو اس سراج منیر سے حاصل کی جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے روشنی کے لیے پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اس لیے جو آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے، غلط اور صحیح میں تمیز کر سکے، استقامت حاصل کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر صحیح طور پر چل سکے، اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واحد طریقہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں خدا تعالیٰ کا بندہ بناتا ہے اور اسے سرخرو اور سرفراز رکھتا ہے، اور بغیر نسبت رسولی کے کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی محبت قبول نہیں، کوئی قربانی قبول نہیں، کوئی اثار قبول نہیں۔ وہ انسان بالکل اس طرح ہے جس طرح وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، جہاں گھڑے ہوں، جہاں پہاڑ ہوں، جہاں میں وہ گھرے جس سے وہ ٹکرائے اور پاش ہو جائے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز ہے جسے حاصل کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں انسان صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ یہ صرف ان کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے سینوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں، جو شیطان
اور نفس کی وجہ سے غرض وار انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اسے جب صاف کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پاک سینے میں اپنی یہ دولت رکھتا ہے۔ اور یہ غرض صاف کس طرح ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے۔ یہی یاد اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک پر ایمان رکھتے ہیں وہ مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے قلوب صاف ہو جائیں، انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں خدا کے بندوں کی طرح زندگی گزاریں۔ اس لیے یہی خیال رکھ کر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔